السلام علیکم دوستو، معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج آپ کو جو میں معلومات بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ ایک کنجوس عورت کے بارے میں ہے۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، عالمی ریکارڈ بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں، مگر دنیا کے کنجوس ترین انسان کا اعزاز پانے والی امریکی خاتون کا ریکارڈ ایک صدی بعد بھی نہ توڑا جا سکا۔ متحدہ عرب امارات کے اخبار البیان کے مطابق دستیاب انسانی تاریخ میں بہت سے بخیلوں کا تذکرہ ملتا ہے اور ان کے بخیل کی حقائقیں بھی مشہور ہیں۔ تاہم امریکی خاتون ہیٹی گرین کا نام باقاعدہ طور پر گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کر کے اسے تاریخ کا بخیل ترین انسان قرار دیا گیا ہے۔ ہیٹی گرین 21 نومبر 1834 کو امریکی ریاست میساچوسٹس کے شہر نیو بیڈ فورڈ میں پیدا ہوئی تھی اور 3 جولائی 1916 کو اس کا انتقال ہوا۔ ہیٹی گرین اپنے وقت کی بہت بڑی کاروباری شخصیت تھی، بلکہ وہ اس وقت دنیا کی سب سے مالدار خاتون تھی، مگر اس کے باوجود اس کے بخل کا یہ عالم تھا کہ امریکہ اور خصوصاً میساچوسٹس ریاست میں اس کا نام بخل کے لیے ضرب مثل ہے اور بخل سے کام لینے والوں کو ہیٹی گرین کہا جاتا ہے۔ ہیٹی گرین کے بخل کی ناقابل یقین داستانیں امریکہ بھر میں مشہور ہیں۔ یہ بات زبان زد عام ہے کہ ہیٹی گرین نے زندگی میں کبھی بھی ایک پیسہ تک خرچ نہیں کیا۔ اس کے بچپن کے حوالے سے زیادہ تفصیلات معلوم نہیں، تاہم کاروباری اور مشہور شخصیت بننے کے بعد اس نے کبھی بھی اپنے لیے نیا جوڑا نہیں بنوایا۔ چادر یا دوپٹہ بھی ہمیشہ پھٹا پرانا اور پیوند لگا ہوا پہنا کرتی تھی اور اسے اس وقت تک اوڑھے رکھتی تھی جب کہ وہ خود بوسیدہ ہو کر گر نہ جاتا۔ اس کی اس بوسیدہ حالت کے باعث لوگوں نے اس کا نام وال سٹریٹ کی چڑیل رکھا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ہیٹی گرین کا خاندان مچھلیوں کی تجارت سے وابستہ تھا۔ بچپن میں ہیٹی کی والدہ بیمار ہو گئی، جس کے باعث اسے نانا کے گھر بھیج دیا گیا۔ ہیٹی 6 سال کی عمر میں ہی اپنے نانا کے کاروباری کاغذات کی جانچ پڑتال میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ نانا ہی سے اسے پیسہ جمع کرنے اور خرچ نہ کرنے کی گویا تعلیم ملی۔ پھر حساب کتاب میں مہارت کے باعث ہیٹی کو 13 برس کی عمر میں اس کے امیر خاندان نے اپنا اکاؤنٹنٹ مقرر کر لیا۔ بعد ازاں 15 برس کی عمر میں اسے مزید تعلیم کے لیے بوسٹن شہر بھیج دیا گیا۔ ہیٹی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ 1864 میں اس کے والد کا انتقال ہوا تو ورثہ میں اسے $7.5 ملین ملے، جو اس وقت کی قیمت کے لحاظ سے $107 ملین کے برابر بنتے ہیں۔ 33 برس کی عمر میں ہیٹی نے ریاست ورمونٹ کی ایک کاروباری اور امیر شخصیت ایڈورڈ ہنری گرین سے شادی کی۔ 1867 کو ہونے والی اس شادی سے پہلے ہی ہیٹی گرین نے شوہر سے ایک ایسے معاہدے پر دستخط کرائے جس کے تحت شوہر کی وفات کے بعد اس کی ساری دولت ہیٹی کو مل گئی۔ یوں ہیٹی اس وقت کی دنیا کی سب سے مالدار خاتون بن گئی۔ بعد میں اس نے پراپرٹی کا کاروبار بھی شروع کیا اور ریلوے پٹریاں بچھانے پر سرمایہ کاری کی۔ نیو یارک میں بچھی پٹریوں پر اسی نے پیسہ لگایا، جس سے اس کی دولت میں دن رات اضافہ ہوتا رہا۔ دوستو، ہیٹی کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1907 کے اقتصادی کساد بازاری کے موقع پر امریکی حکومت نے بھی اس سے رجوع کیا تھا۔ ایڈورڈ ہنری گرین سے ہیٹی گرین کے 2 بچے ہوئے۔ چھوٹے بیٹے نیڈ کے علاج میں بخل سے کام لینے کے باعث ہیٹی کی کنجوسی امریکہ بھر میں مشہور ہوئی۔ بچپن میں گرنے کے باعث نیڈ کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ باپ کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ کروڑ پتی ماں بچے کو لے کر غریبوں کے لیے بنے ہسپتالوں کا چکر لگاتی رہی تاکہ کہیں مفت علاج ہو سکے، مگر مفت علاج کے چکروں میں بچے کی ٹانگ کاٹنی پڑی، مگر ماں نے اس کے علاج پر ایک پیسہ خرچ نہیں کیا۔ یہ خبر اس وقت بھی بہت مشہور ہو گئی تھی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہیٹی نے اپنے بیٹے نیڈ کے علاج کے لیے اس مفت ہسپتال لے جانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ آنے جانے کے اخراجات سے بچنے کے لیے اس نے بچے کا گھریلو علاج ہی جاری رکھا اور ٹانگ سڑ کر گر گئی۔
81 سال کی عمر میں ہیٹی کا نیو یارک میں انتقال ہوا۔ اسی وقت گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اسے دنیا کی بخیل ترین شخصیت کے طور پر درج کیا گیا تھا، جسے ایک صدی گزرنے کے بعد بھی کوئی توڑ نہ سکا۔ انتقال کے وقت ہیٹی کے بدن پر بوسیدہ کپڑے تھے اور اس کی دولت کا اندازہ $3 ارب 80 کروڑ لگایا گیا تھا۔